السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فرینڈ، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہے۔ اور چلیے ایپیسوڈ پڑھ لیتے ہیں ہم، جس ناول کا نام ہے عشق میں بسمل، اور ایپیسوڈ ہے 149 پارٹ 2۔ وہ اس کی سانسوں پر مکمل قابض ہو چکا تھا، جیسے اس کا اپنا وجود بے معنی ہو، اور وہ مسلسل اس کے لبوں سے اس کی لرزتی ہوئی سانسیں پی رہا۔ اس کے ایک ہاتھ نے اس کی نازک گردن کو بے رحم حصار میں لے رکھا تھا، تو دوسرا ہاتھ جنون کی حدوں کو چھوتا ہوا اس کی کمر کے اتار چڑھاؤ کو ٹٹول رہا تھا۔ خان کی اس بے پناہ اور نرم دم گھوٹتی شدت کے آگے اس کی سانسوں کی رفتار لمحہ بہ لمحہ دھیمی ہونے لگی۔ جسم کا سارا زور ٹوٹنے لگا، ہاتھ پاؤں یکایک ڈھیلے پڑ گئے، اور یوں لگا جیسے اس کی روح اس کے نڈھال وجود کو چھوڑ کر پرواز کر رہی ہو۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ لگتا تھا کہ بس ابھی اسی لمحے سانسوں کی آخری ڈور بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ دیان اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، ایک ٹک بے خودی کے عالم میں، جیسے اس شاہکار کے سوا کائنات میں اور کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو، جیسے ساری دنیا، تمام رنگ اور تمام تر وصیتیں اس ایک وجود میں سمٹ آئی ہوں، جیسے اس کی بھٹکتی ہوئی زندگی کا واحد مرکز اور محور صرف اور صرف یہ ایک چہرہ ہی ہو۔ اور سچ تو یہ تھا کہ تھا بھی تو ایسا ہی۔ دیان جب اس چہرے کو دیکھتا تو اس کی مردہ رگوں میں پھر سے زندگی دوڑنے لگتی، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا، ورنہ وہ تو کب کا تاریکیوں میں مر چکا ہو۔ اس کے لیے تو ایک پلک کا وجود ہی اس کی کل کائنات اور زندگی کی آخری رمق تھی۔ اب وہ اس سحر انگیز صورت کو ہی بس دیکھتے رہنا چاہتا تھا، جیسے ایک نظر دیکھ کر وہ زمانے کے سارے درد، تمام تر اذیتیں اور ماضی کے زہریلے زخم پل بھر میں بھول جاتا تھا۔ پلک نے دھیمے قدموں سے کمرے کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹیں، پھر وہ دیان کی طرف آئی اور تربی سے اس کا ٹھنڈا سب اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیان خان تو جیسے روح تک کانپ اٹھی، اس کی دنیا اس ایک لمس پر آ کر ساخت ہو گئی، لیکن سینے کے اندر دل کی دھڑکن اس دیوانہ وار رفتار سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں اور سینہ پھٹ کر باہر نکل آئیں گی۔ دوسری طرف پلک اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ہر چیز کو حد درجہ نارمل طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دیان خان کے دل کے اندر برپا ہوئے اس جذباتی طوفان اور ہلچل سے بالکل بے خبر تھی۔ دیان خان کے ہاتھ کے اس عجیب و ٹھنڈے پن کو وہ اس کی شدید بیماری اور نکاست کا حصہ سمجھ رہی تھی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ دیان خان کے ہاتھ پیر صرف پلک کے پاکیزہ چھونے اور لمس کی شدت سے برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ پلک نے دیان کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اپنی نگاہیں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، "اٹھیں خان، ہمیں یہ چادر صحیح کرنی ہے۔" دیان خان کسی گمسم بچے کی طرح ناسمجھی سے بس اسے تکتا رہا۔ پلک نے
ذرا جھک کر پھر سے اس کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے پلک کا دل بھی کسی اندیکھے ڈر سے ہچکولے سے پوری طرح دھڑکا، لیکن وہ فوراً خود کو سنبھال گئی۔ مگر احتیاط اس نے دیان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دیان اب بھی اپنی سحر زدہ نگاہوں سے اس کی جھیل سے بھری آنکھوں کی گہرائی میں کھویا ہوا تھا۔ پلک نے ایک بار پھر ہمت منجمد کی اور دہرایا، "خان، آپ اٹھ جائیں گے؟" پھر اس نے بیڈ شیٹ کو ایک کونے سے پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، "یہ میں ٹھیک کر دوں گی۔" تبھی پلک کے کانوں میں ایئر پاس کے ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز گونجی، "پلک، دیان خان ابھی نہ تو اٹھ پائے گا اور نہ ہی تمہاری بات کو سمجھے گا۔" پلک نے ڈاکٹر کی ہدایت سن کر اس بات میں سر ہلایا اور جیسے ہی بیڈ کے پیچھے آئی تو وہیں ایک ایسی خلاف عقل اور انہونی بات ہوئی جس نے سب کو ہوش اڑا دیے۔ جیسے دیان کے بارے میں جدید ڈاکٹر کا حتمی دعویٰ تھا کہ وہ ابھی اٹھ نہیں پائے گا، وہیں دیان ایک دم اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف حیران کن طور پر کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پلک کا وزن نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر اسے جانے سے روک لیا تھا اور بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، "پری، یہ لو، کر لو۔" سی سی ٹی وی کیمروں کی اسکرین پر یہ منظر دیکھ کر جو ڈاکٹرز اسے مانیٹر کر رہے تھے، بے اختیاری میں اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ طب کی تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹرز نے ایسا حیرت انگیز معجزہ دیکھا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے ہوش میں آنے تک کی دور دور تک کوئی امید باقی نہیں تھی، وہ اس وقت اپنے دونوں پیروں پر بوجھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہاؤ! کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر حیرت اور اضطراب کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر روم کی طرف جانے لگا تو دوسرے سینئر ڈاکٹر نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا، "نہیں، ابھی دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔" ایسے اچانک ہمیں دیکھ کر وہ شدید غصے اور طیش میں آ سکتا ہے۔ رکو ابھی۔ تمام ڈاکٹرز اس وقت اپنی سانسیں روک کے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر پلک کی سلامتی کے لیے بری طرح ڈر بھی رہے تھے۔ ڈاکٹر کی ڈری ہوئی آواز پھر سے پلک کے کان میں گونجی، "پلک، بالکل گھبرانا مت۔ اب تم نے خود ہی اس کے جنون کی زنجیروں کو کھولا ہے۔ اب جلدی سے اپنا کام کر کے نکلو۔ یہاں سے ہم پھر سے اس کو زنجیریں باندھ دیں گے تو تم دوبارہ کمرے میں چلی جانا۔ اب بس یہ کرو اور فوراً باہر نکلو۔" پلک نے ڈاکٹر کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بغیر ڈرے آگے بڑھی اور اطمینان سے بیڈ شیٹ بدل کر اسے ٹھیک کیا اور پھر پلٹ کر دیان خان کی طرف بڑھی، "خان، اب بیٹھ جائیں۔" دیان خان سحر زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا اور کسی تابع دار کی طرح چپ چاپ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ "آپ کچھ کھائیں گے خان؟"
دیان خان مسلسل بے خودی میں اسے دیکھتا رہا۔ پلک کو اب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اسے خود ہی ایک ایک قدم اٹھا کر دیان کو سب کچھ یاد دلانا ہوگا۔ وہ چند ثانیے کچھ سوچتے ہوئے دیان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، خان، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ دیان بھی جیسے اس کی ممتا اور محبت سے بھرے باتوں کی زبان کو بخوبی سمجھ رہا، اس لیے بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پلک کچن میں آئی اور خاص توجہ سے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گرم گرم کھانا تیار کیا اور پھر ٹرے سنبھالتے ہوئے دیان خان کے کمرے میں واپس آ گئی۔ ڈاکٹر اب مانیٹر کے سامنے بالکل خاموش اور ششدر تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ناممکن کام وہ اتنی بھاری دوائیوں اور انجیکشن سے نہیں کر سکتے تھے، پلک اپنے لمس اور نرمی سے وہی سب کام کتنے آرام اور سلیقے سے کر رہی تھی۔ پلک جب کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیان خان آنکھیں بند کیے بے سد لیٹا تھا، مگر جیسے ہی پلک کے وجود کی مخصوص اور من موہنی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس نے فوراً اپنی چمکتی آنکھیں کھول دیں۔ کھانے کی زبردست خوشبو سے جیسے اتنے عرصے بعد پہلی بار دیان خان کو اپنے اندر شدید بھوک کا احساس جاگتا محسوس ہوا۔ دیان نے پہلے پلک کو دیکھا اور پھر ٹرے میں رکھے کھانے کو۔ پلک نے بیڈ کے قریب رکھے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی اور آگے بڑھ کر دیان کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر اٹھایا اور اسے لے کر صوفے کے پاس آئی اور پہلے خود صوفے پر بیٹھ کر دیان کو اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا تو دیان خان بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے بالکل برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب پلک نے اپنے نازک ہاتھوں سے سالن میں ڈوبا ایک نوالا بنایا اور محبت سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ دیان وہ نوالا منہ میں رکھ کر بس ٹکٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پلک نے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے بالکل ویسا ہی دوسرا نوالا اپنے منہ میں ڈالا اور اسے چبا کر دکھانے لگی۔ دیان بھی اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی نقل کرتے ہوئے نوالا چبانے لگا۔ بالکل اسی انداز سے وہ پیار اور شدت سے ایک ایک نوالا اسے کھانا کھلانے لگی۔ کیمرے کی دوسری طرف ڈاکٹرز کی پوری ٹیم یہ تمام لمحات اور مومنٹ دیکھ کر بے حد خوش اور پر امید تھی کہ اب دیان خان بہت جلد مکمل صحت اور نارمل ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹرز کی اس ٹیم میں ایک ایسی نرس بھی موجود تھی جو کسی اور کی بھیجی ہوئی جاسوس تھی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے یہ خفیہ خبر فوری طور پر عرفان سکندر کو بھجوا دی کہ دیان خان اب بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ مرجان بخاری جیسے ہی زرمینا کے کمرے میں داخل ہوا، زرمینا خان نے اسے دیکھ کر ناگواری سے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارے کیا ہوا مسز شاہ؟ کل تو بڑے چاقو دکھا رہی تھی، آج منہ نہیں لگا رہی۔
مرجان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا۔ زرمینہ جو اس وقت سرخ رنگ کی لانگ نائٹی میں ملبوس تھی، اس کی لمبے گھنے بالوں کی اس کی پوری کمر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ مرجان اس کا یہ قاتل اور محور کن روپ دیکھ کر اپنا آپا کھو رہا تھا، اور وہ تھی کہ بلا وجہ نخرے دکھا رہی تھی، لیکن مرجان بخاری دل ہی دل میں یہ اعتراف بھی کرتا تھا کہ اتنی بے پناہ خوبصورت عورت پر یہ نخرے سوٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ دھیمے قدموں سے پھر سے اس کے حد درجہ قریب ہوا اور مدھم جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، کیا ہوا میری زندگی، میری مسز شاہ، میری جان؟ زرمینہ نے اپنی تھکی اور غصیلی نظروں سے مرجان کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، شاہ جائے یہاں سے، چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ۔ مذاق بنا دیا ہے ہمارے رشتے کا، کبھی رخصتی سے منع کر دیا اور اب خود یہاں آ کر بس گئے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سسرال کے ٹکڑوں پر پلنا ہے کیا؟ زرمینہ کے اس زہریلے انداز پر مرجان کی آنکھوں میں لمحے بھر میں خون اتر آیا۔ غصے اور جنون کی شدت سے وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی سانسوں پر مکمل قابض ہو گیا۔ وہ مسلسل بے رحمی سے اس کے لبوں سے اس کی لرزتی ہوئی سانسیں پی رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی نازک گردن تھی تو دوسرا ہاتھ جنون کی حدوں کو چھوتا ہوا اس کی کمر کو ٹٹول رہا تھا۔ خان اس مسلسل اور دم گھٹتی شدت سے زرمینہ کی سانسوں کی رفتار لمحہ بلمحہ دھیمی ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں یکایک ڈھیلے ہونے لگے۔ اس کی جان اور روح کیسے اس سے نڈھال و وجود کو چھوڑتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اسی لمحے سانسوں کی یہ نازک ڈور ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والی ہو، لیکن مرجان کسی طور پر اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑا تا محسوس کر کے مرجان خود ہی اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ اس کی دم توڑتی سانسیں بحال کر کے وہ برسر عام اس کی سفید گردن پر اپنے تیز دانت گڑا گیا۔ زرمینہ کے حلق سے درد اور شدت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ مرجان فوراً اس کے ہونٹوں پر پھر سے اپنی قید میں لے گیا اور ایک بار پھر اس کی سانسیں اکھاڑنے لگا۔ زرمینہ اب اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس نے اپنی تلخ کلامی سے خود ہی شاہ کو اس حد تک غصہ دلایا ہے، اس لیے اس کا اپنا سارا جسم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور مکمل طور پر خود کو شاہ کے بے رحم اور جنونی حوالے کر دیا۔ آہستہ آہستہ سارے پردے درمیان سے اترتے چلے گئے۔ وہ دو جسم ایک جان ہوتے ہوئے محور خواب ہو کر ایک دوسرے کی گرم باہوں میں سو گئے۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ناول کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سارے ایپیسوڈ